السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں اس وقت یہ لاہور ہائی کورٹ کے بالکل پاس ہوں، اور یہ جو اورنج ٹرین ہے اس کے احاطے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو آج جو ہے 26 جون ہے، ہفتے کا دن ہے، اور میں ابھی اس کے بعد آفس تھوڑا سا جاؤں گا۔ بات آپ سے یہ کرنی ہے دوستو کہ یہ آپ کو ایک تو نظارہ دیکھ، یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ ماشاءاللہ۔ کسی بھی بیرون ملک کا کوئی بھی دبئی کا ٹرین سٹیشن ہو، اور یو کے کا ہو، امریکہ کا ہو، اس سے یہ کم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اس سے کم نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، ادھر ٹرین آتی ہے، ایک اس طرف آتی ہے، ایک اس طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آئیں جی، ہم آپ سے سیاسی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے جس کے اوپر کسی کو اعتبار نہیں ہے، جو کہتے ہیں سجدے کھا کے تے کھبا مار دیے، یعنی کہ اس کی کسی بات کا یقین نہیں ہے۔ یہی عمران خان تھا جس نے کہا تھا، اتنی بڑی باتیں کرتا ہے، باتوں پہ نہ جائیں۔ اس عمران خان نے کہا تھا کہ اگر میں آئی ایم ایف کے پاس گیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ بتائیں، اس سے بڑا کوئی بڑا وعدہ یا وعید ہو سکتی ہے؟ جیسے آپ مدینہ کی ریاست کے نام لیتے ہیں، جیسے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ میں خودکشی کر لوں گا، اور سب سے زیادہ آئی ایم ایف کے پاس یہی حکومت گئی ہے۔ یعنی دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے کہ چلے جی غلطی میں تھوڑا سا وہ کر لیں، سب سے زیادہ گئی یہی حکومت ہے۔ 30,000 ارب کا قرضہ چڑھا کے 45,000 تک لے گئی ہے، ٹھیک ہے، بجائے کم ہوتا۔ اگر معیشت ہماری ٹھیک ہوتی تو کم ہوتا نا، تو یہاں کمی تو نہیں ہوئی، یہاں تو وہ گوگل پہ آپ دیکھ لیں 45,000 کا ہو گیا ہے، اور ابلی قسط وہ مانگ رہے ہیں یہ والے ہمارے، اور انہوں نے کہا نہیں جی فلانی چیز مہنگی کرو، فلانی مہنگی کرو، اور عمران نے کہا جی میں کوئی چیز مہنگی نہیں کروں گا، اور قسط دینی ہے تو دے، نہ دے، نہیں دینی تو نہ دے۔ یہ باتیں ہیں، اس نے ساری چیزیں مہنگی کر دی ہیں۔ آٹا مہنگا کر دیا ہے، موبائل مہنگا کر دیا ہے، چینی مہنگی کر دی ہے، گھی مہنگی کر دی ہے۔ بے شک یقین نہیں آتا تو بجٹ سے پہلے والی قیمت پوچھ لو اور اب پوچھ لو، ٹھیک ہے۔ ابھی عمران خان نے خود کہا تھا کہ میں یہ موبائل پہ جو 5 منٹ کے بعد کال ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگاؤں گا، تو کل ہی اسے وزیر خزانہ نے کہہ دیا ہے کہ نہیں جی ہر 5 منٹ کے بعد 75 روپے کی ٹیکس لگے گا۔ تو یہ بے ایمان ہیں یہ، اور یہ پہلے لوگ ہیں جو کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں۔ یار اتنی بے اعتباری حکومت تو کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی، کہ بالکل اس کے الٹ کریں، کہ دن ہو تو اس کو کہیں جی رات ہے، رات ہو تو اس کو کہیں دن ہے، اور ان میں اب اتنی ذرا وہ نہیں رہی، اتنا بے اعتباری ہو گئی ہے کہ آپ کو وہ انہوں نے شیر آیا والی کہانی سنی ہے نا، کہ جی شیر آیا وہ شور مچاتا تھا، لوگ کٹھے ہو جاتے تھے، کہتا جی میں نے تو مذاق کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی شیر آیا، لوگ کٹھے ہو جاتے تھے، کہتا میں نے مذاق کیا ہے۔ تو تیسری دفعہ سچ وہ شیر آیا، اس نے شور کیا، کوئی بندہ ہی نہیں وہاں پہنچا، اور شیر نے اس کو کھا لیا۔ تو یہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکے دے رہے ہیں، ہر چیز میں نمبر 2 آ گیا ہے، 2 نمبری کر رہے ہیں ہر چیز میں 2۔ آج لاہور میں وہ ہوا ہے، بارش ہوئی ہے، تو آج دیکھیں لاہور کی جو ہے وہ آدھے سے زیادہ علاقوں میں بجلی نہیں ہے، لاہور کی آدھے سے زیادہ علاقوں میں بجلی نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے، اس حکومت کا کیا کیا جائے جو بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے۔ مجھ سے میں قسم نہیں اٹھاتا، لیکن مجھ سے آپ یہ وعدہ لے لیں کہ انہوں نے امریکہ کو اڈے دے بھی دیے ہیں اور بھی دیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم برابری کی سطح پہ جی اپنے تعلقات رکھیں گے۔ یار کوئی عقل والی بات کرو، امریکہ سے برابری تم کر سکتے ہو؟ ہر روز تو وہاں مانگنے چلے جاتے ہو۔ ابھی پرسوں آپ نے عمران خان نے پرسوں نہیں بلکہ کل بل گیٹ کو فون کیا ہے۔ کیوں کیا جی بل گیٹ کو فون؟ اے وہ دی پھپھی دا پتر ہے یا مامے دا پتر ہے؟ بھیک مانگنے کے لیے کیا ہے بل گیٹ کو فون کہ یار ساڈی امداد کرو، ساڈی ویکسین ختم ہو گئی، ساڈی امداد کرو۔
تو یہ اس طرح کا بھکاری ہے جو چاولوں تک اس نے نہیں چھوڑے، اور یہ کہتا رہا ہے تقریروں میں کہ میں خودداری سکھاؤں گا، کیا خودداری ہوتی ہے۔ سعودی عرب گئے، وہاں پہ چاولوں کے تھیلے لے آیا ہے، لوگوں نے اتنا مذاق اڑایا ہے۔ اب یہ باتیں کر رہے ہیں فواد چودھری یہ سارے کہ جی ساڑی ریکارڈ گندم پیدا ہوئی ہے۔ نال ہی میں کل بیان پڑھ رہا تھا، لکھا ہوا تھا 10 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ درآمد کی جائے گی۔ خاک تے مٹی پھر پیدا ہوئی ہے، بتائیں۔ بالکل شہباز شریف صاحب نے یہ بات ٹھیک کہی ہے کہ اگر آپ کی جیب خالی ہے تو یہ بجٹ جعلی ہے، ٹھیک ہے۔ بجٹ پہ سارا تماشا کر رہے ہیں کہ جی دیکھو جی ترقیاتی بجٹ پہلی دفعہ پاکستان میں پیش کر دیا ہے۔ بھئی ترقیاتی بجٹ تو یہ ہے کہ لوگوں کی عام زندگی میں فرق پڑے، لوگوں کو دال روٹی چینی یہ چیزیں ساری سستی ملیں۔ اگر نہیں مل رہی تو پھر جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اور یہ فراڈ دھوکے عمران خان کر رہا ہے، اس کی کابینہ کے لوگ کرے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی میں پہ کہہ رہا تھا کہ کھربوں روپے کا ایک اور ٹھیکہ جو ہے وہ کسی جعلی کمپنی کو دیا گیا ہے اپنے کو۔ اور اب ایک اور تماشا، یہ نئے نئے تجربے کر رہے ہیں ہمارے اوپر۔ یہ لیسکا کا جو بل ہم دیتے ہیں نا، بل بجلی کا آتا ہے ہمارے پاس، اب اس کو پرائیویٹ کر رہے ہیں، ٹھیکیداروں کو دے رہے ہیں، اور ٹھیکیدار وہ جو ہے نا بل ہمیں دیا کریں گے۔ جیسے ٹریفک کا آدھا نظام انہوں نے ٹھیکیداروں کو دے دیا ہے، آپ کی گاڑی صحیح جگہ پہ بھی کھڑی ہو تو وہ اٹھا کے فٹ پاتھ پہ کھڑی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی 300 روپیہ دیو، کہتے ہیں نا، آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ ہو گیا۔ اب جو لیسکو کے بل ہیں یہ بھی فراڈ کے ذریعے ہمیں آیا کریں گے، یونٹ میں ہم دھکے کھایا کریں گے، اور سارا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ لیسکو کا انہوں نے پرائیویٹ کر دیا، تقریباً آدھا ملک انہوں نے پرائیویٹ کر دی ہے ہر چیز۔ تو پھر اداروں کو بھی ختم کرو۔ یہ وابڈا والوں کو اتنے آپ بل دے رہے ہیں، بجلی کے بل دے رہے ہیں وابڈا والوں کو، تو وہ ختم کرو، وہ بھی ختم کر دو، ان کی نوکریاں ختم۔ نوکریاں تم ختم کرنے ہی آئے ہو، 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بجائے تم نوکریاں ختم ہی کر رہے ہو۔ تو بڑے دکھ کی بات، میں پھر وہاں سے بات کا اپنا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی حکومت ہے، یہ پہلی حکومت ہے کہ جس کے اوپر لوگوں کو 100% اعتبار اٹھ گیا ہے۔ کل آپ نے مریم اورنگزیب کی تقریر سنی ہے نا، جس نے کہا تھا کہ 116% چینی مہنگی ہوئی ہے، 52% آٹا مہنگا ہوا ہے، فلانا مہنگا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں نا، اور وہ بالکل صحیح کیلکولیشن تھی۔ تو کدھر ہے ترقی اور کدھر ہے یہ ساری باتیں؟ یہ جھوٹ کے پلندے ہیں، اور ان کے پاس کوئی سکیم نہیں ہے۔ یہ عن قریب کسی دن بھی جو ہے نا یہ چھوڑ کے تو بھاگیں گے، ساری سیٹیں چھوڑ کے بھاگیں گے، جیسے زلفی بخاری بھاگا ہے، جیسے ظفر مرزا بھاگا ہے، جیسے وہ نتاشا بھاگی ہے، یہ سارے ایسے ہی کریں گے۔ اور 12 کھرب تو یہ اس میں سے کھا گئے ہیں، یہ ماسک اور دوائیوں سے کھا گئے۔ اب ہمیں ٹیکے بھی وہ کہہ رہے ہیں جی دوسری لگاؤ۔ مجھے سعودی عرب سے کسی کا فون آیا ہے کہ یار میرے گھر والوں کو ٹیکہ لگا دو، زینو ایکسٹرا کا کون سا وہ ٹیکہ لگوا دے، میں آپ کو پیسے دینے کو بھی تیار۔ اب یہ حال ہے، اور مجھے بھی جو ویکسین لگی ہے وہی چائنا کی لگی ہے، جو قابل قبول ہی نہیں ہے، مجھے دوبارہ لگوانی پڑے گی۔ اور ادھر میں نادرا کے دفتر میں گیا ہوں، میں نے کہا جی وہ مجھے سرٹیفکیٹ دے دیں جو میں نے ٹیکہ لگایا۔ کہتا ہے جی وہ ابھی انہوں نے ہمیں میسج فارورڈ ہی نہیں کیا، وہ میسج فارورڈ نہیں کیا تو ہم آپ کو کیسے دے سکتے ہیں۔ میں نے ادھر ہی 1166 پہ کال ملائی تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ 28 اپریل کو آپ آ کے دوبارہ ٹیکہ لگوائیں، اور آج جون ہے، جون کی آپ دیکھ لیں، آج 26 تاریخ ہے۔ کل میں نے چیک کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ 28 اپریل کو آپ کا ٹیکہ جو ہے نا وہ لگوائیں۔ وہ میں لگا ہی آیا ہوں، 28 کو ہی لگوا آیا تھا، لیکن انہوں نے سسٹم نے اس کو اوکے نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ سارا ہوا۔ تو یہ سارا دھوکہ فراڈ والی حکومت ہے، اور اس سے بڑے دکھ ہو رہا ہے، لوگوں کا حکومتوں پہ اعتبار اٹھ گیا ہے، سارے ٹھیکے اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا جی کہ وزیر اعظم لوٹ رہا ہے یا وزیر اعلیٰ لوٹ رہا ہے، اب لوٹنے کے لیے عمران خان نے پوری ٹیم رکھ دی ہے، اور کہتے ہیں جی میرا حصہ بس پہنچا دیں چپ کر کے، کسی طریقے سے بھی شوکت خانم میں اور نمل یونیورسٹی میں، تو اور پوری ٹیم لگی ہوئی ہے کلیکشن کرنے، پوری ٹیم لگی ہوئی ہے فراڈ کرنے، پوری ٹیم لگی ہوئی ہے دھوکہ کرنے کے لیے۔ یہ حالات ہے۔ تو یہ میں نے بڑے دکھ کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ ان کی تقریروں میں نہ جائیں کہ میں امریکہ کو اڈے نہیں دوں گا، میں جناب
ہم برابری کی سطح پہ چاہتے ہیں. میں نے طالبان کو منع کر دیا. نتھنگ. وہ بھانگ پی کے کوئی بیان آیا ہوگا. میں وہ بھی یاد رکھو کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا اور خودکشی کر لوں گا. تو کیا کوئی خودکشی کی خبر آئی ہے آپ کے پاس؟ اگر آ جائے تو مجھے ذرا بتا دینا. ٹھیک ہے. تھینک یو. خدا حافظ.